میجر امام علی بڑے دل گردے والا آدمی تھا، لیکن جنگل میں درخت سے جھولتی ہوئی اور خون کی بوندیں ٹپکاتی ہوئی لاش اس کے احساسات پر گراں تھی۔ خاص طور سے اس کے چہرے پر دو خون آلود گڑھے بے حد خوفناک لگ رہے تھے۔ میجر امام ایک جرجری سے لے کر آ گیا۔ خوف کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ سوچنے لگا کہ کبھی ان گڑھوں کی جگہ جو آنکھیں تھیں وہ مقتول کے لیے کس قدر اہم رہی ہوں گی، اور وہ ان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہ کرتا ہوگا۔ اس نے اپنے کتے ٹامی کی طرف دیکھا جو زبان نکالے ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لاش پر جمی ہوئی تھی اور جیتا جاگتا سرخ سرخ خون دیکھ کر اسے چکھنے کی خواہش قطرہ قطرہ رال بن کر اس کی زبان سے ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ٹامی، میجر امام نے کتے کی توجہ ہٹانے کے لیے سخت لہجے میں کہا، چلو چلیں۔ کتے نے مالک کی آواز سنی تو وفاداری کا جذبہ ازلی بھوک پر غالب آ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کی دم ہلنے لگی۔ لاش سے نگاہ ہٹ کر اپنے مالک پر مرکوز ہوئی تو اس کی وحشیانہ جبلت پر اوس پڑ گئی۔ میجر امام واپس چل دیا، اس لیے کتا بھی اس کی ایڑیوں سے تھوتنی ٹکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میجر امام کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر اس خوفناک لاش کے سلسلے میں قانون سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ صدر مملکت نے حال ہی میں صدارتی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا اور ان کے شب و روز بے حد مصروفیت میں گزر رہے تھے۔ ان کا خاص سیکریٹری اس وقت دفتر میں موجود تھا اور وہ انہیں بعض ایسے حقائق سے آگاہ کر رہا تھا جن کا علم انہیں یہ منصب سنبھالنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ سیکریٹری شیرازی کچھ دیر قبل ہی صدر مملکت کے دفتر میں آیا تھا اور اس نے تھوڑے سے وقت میں ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ صدر مملکت کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے تاثرات کروٹیں لینے لگے۔ یہ بڑی ہی تحیر خیز بات ہے شیرازی، صدر مملکت نے مسکرا کر کہا۔ بالآخر وہ حیرتوں کے بمر سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے ہونٹوں پر ہر دل عزیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سیکرٹ سروس کا چیف بھی غالباً اس شخصیت کے بارے میں نہیں جانتا، ورنہ اس کا تذکرہ ضرور کرتا۔ آپ کا خیال درست ہے جناب، لیکن ہمیں خود معلوم ہے کہ بالآخر وہ شخصیت نہ صرف ہمارے ہاں آ چکی ہے بلکہ اس نے کام کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اس شخصیت نے عالمی سطح میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ میں مختصراً آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ کیا میں اس شخصیت سے مل سکوں گا؟ شاید، اور ممکن ہے آپ اب تک اس سے مل بھی چکے ہوں، لیکن اسے پہچاننا محال ہے۔ حقیقت یہ ہے جناب کہ وہ شخصیت جس قدر درپردہ رہے گی قوم و ملک کے لیے اتنی ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بہرحال آپ کی دائیں بائیں والی نچلی دراز میں سرخ ٹیلی فون موجود ہے، آپ اس پر اس شخصیت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے اسبات میں سر ہلایا اور سیکریٹری کو جانے کا اشارہ کر کے دروازہ بند ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا خود کار تالا لگنے کی ہلکی سی کلک سنائی دی اور صدر مملکت نے اپنی دائیں دراز کھول کر فون سے ریسیور اٹھا لیا۔ اس فون پر ڈائل نہیں تھا، گویا لائن براہ راست تھی۔ اس نے جیسے ہی ریسیور کان سے لگایا دوسری جانب سے جذبات سے آ رہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، یس مسٹر پریزیڈنٹ۔ ایک لمحے کے لیے صدر مملکت کی بویں ناگواری سے کمان ہو گئی۔ دوسری طرف سے بولنے کی آواز میں سوالیہ انداز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور اس نے الیکس لیک یا رسمی باتوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ میں زہر خونانی کے واقعات پر بے حد تشویش میں مبتلا ہوں، صدر مملکت نے بھاری لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں قوم و ملک کی سالمیت کے لیے گہرا خلوص گھلا ہوا تھا۔ جی ہاں، بہرام کی آواز اب بھی جذبات سے آ رہی تھی۔ اس سلسلے میں کام کا آغاز کر دیا جائے۔ اوکے مسٹر پریزیڈنٹ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ صدر مملکت چند لمحوں تک سرخ ٹیلی فون ہاتھ میں تھامے اسے گورتے رہے، پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی جس نے انہیں عوام میں بے پناہ مقبول کر دیا تھا۔ اس مسکراہٹ میں ان کی فطری سچائی، وطن پرستی اور خلوص کا سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ چاپلوس اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ کارآمد نہیں ہوا کرتے، جنہیں کام کرنا ہوتا ہے ان کے پاس رسمی باتوں کے لیے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ہوا کرتی۔ گزشتہ چند دنوں سے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں ایک عجیب سا جرم سر ابھار رہا تھا اور اس کی وجہ سے کئی اموات واقع ہو چکی تھی۔ پولیس اور خفیہ پولیس کے دونوں محکمے اس سلسلے میں ناکام ہو چکے تھے اور تب ان سے خاص سیکریٹری نے ٹائیگر اور بہرام کے سلسلے میں انکشاف کر کے جہاں انہیں حیرت سے دوچار کیا تھا وہاں اس عظیم قومی المیے کو حل کرنے کے لیے ایک مثبت راہ بھی سجا دی تھی۔ ٹائیگر نصف شب کے وقت شہر کے مرکزی حصے کی ایک سڑک پر لڑکھڑاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ دوری سے پتہ چلتا تھا کہ وہ نشے میں اس بری طرح دھت ہے
کہ اس کے لیے چلنا 2 بر ہو رہا ہے۔ یہ جنوری کی ایک سرد ترین رات تھی اور ٹائیگر کے جسم پر صرف ایک ٹی شرٹ اور پتلون تھی۔ پتلے سے سوتی کپڑے کی ٹی شرٹ میں عام آدمی اس وقت بستر سے نکلنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ سڑک پر چل رہا تھا۔ ٹھٹھرا دینے والی ہوائیں اس کے جسم سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن اب تک اس کے جسم میں کپکپاہٹ کی خفیف سی لہر بھی پیدا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اچانک ایک ٹھٹھرتی ہوئی پولیس کار اس سڑک پر آ گئی۔ اس میں موجود گشتی سپاہیوں نے سڑک کے بیچوں بیچ ایک شخص کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو گاڑی روک لی۔ اے کون ہو تم؟ ادھر آؤ، ایک سپاہی غرایا۔ شہزاد ٹائیگر نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ اسی طرح لڑکھڑاتا ہوا چلتا رہا۔ اوئے تم نے سنا نہیں؟ سپاہی کا پارا چڑھنے لگا۔ ٹائیگر اب بھی سنی انسنی کر کے آگے بڑھتا رہا۔ دھڑا دھڑ پولیس کار کے چاروں دروازے کھلے اور 4 پولیس مین کود کر سڑک پر آ رہے۔ ایک لمحے کے لیے سارا علاقہ ان کے وزنی بوٹوں کی دمک سے گونج اٹھا اور دوسرے لمحے وہ چاروں ٹائیگر سے گت ہو گئے۔ وہ اسے پکڑ کر گاڑی کی طرف گھسیٹ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں پولیس مین ہانپ کر الگ ہٹ گئے اور ٹائیگر اپنی جگہ کھڑا کسی ایسے درخت کی مانند دکھائی دینے لگا جس کی جڑیں زمین میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوں اور ہواؤں کے زور پر جھوم رہا ہو۔ کیا بات ہے گل زمان؟ پولیس کار میں بیٹھے ایس آئی نے پوچھا۔ یہ آدمی تو اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں جناب، ایک پولیس مین نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ مزاحمت کر رہا ہے؟ سب انسپیکٹر غرایا۔ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے جناب، گل زمان نے کہا۔ سب انسپیکٹر بڑبڑاتا ہوا کار سے اتر آیا۔ اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور ٹائیگر کی طرف تان کر بولا، اوئے نشے باز، شرافت سے تھانے چلتا ہے یا بجاؤں تمہاری کھوپڑی؟ سیدھی طرح آگے لگ جا۔ ٹائیگر نے نشے میں دودھ شرابی کی طرح لہرا کر ایک انگلی سب انسپیکٹر کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور ایک فلمی گیت گنگنانے لگا۔ تانسین کی اولاد، تھانے چل، تمہاری ساری راگنی نکل جائے گی، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو، سب انسپیکٹر نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ چاروں سپاہی ایک بار پھر اس پر پل پڑے، لیکن کوشش کے باوجود وہ ٹائیگر کو اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سب انسپیکٹر کا غصہ آسمان کو چھوتا جا رہا تھا، پھر وہ بھی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات۔ ٹائیگر اپنی جگہ کھڑا اب بھی جھوم رہا تھا اور اس کے پیروں نے 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑی تھی۔ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے، سب انسپیکٹر نے کھسیا کر ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے سپاہیوں کو دور ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور پہلی بار غور سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ وہ بے پناہ نشے میں تھا، اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور چہرے پر کئی روز کی بڑی ہوئی شیف کے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ اس کی ٹی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور گریبان سے سینے کے سیاہ بال جھانک رہے تھے۔ اس کی ٹی شرٹ اور پتلون پر شکنیں تھیں اور کئی جگہ سے لباس گیلا ہو رہا تھا۔ شراب کی بو اتنی تیز تھی کہ پولیس والوں کو اپنی کھوپڑیاں فضا میں مہلک محسوس ہو رہی تھی۔ سنو مسٹر، سب انسپیکٹر نے ہانپتے ہوئے کہا، تم تھانے چل رہے ہو یا نہیں؟ کس جرم میں؟ ٹائیگر نے لہک کر پوچھا۔ شراب نوشی اور پولیس کے آدمیوں سے زور آزمائی کے جرم میں۔ میں نے پی نہیں ہے بلکہ مجھے پلائی گئی ہے، ٹائیگر نے گا کر جواب دیا۔ اور زور آزمائی تو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، کھاؤ قسم میں نے کچھ کیا ہے، تم یوں نہیں مانو گے۔ یہ کہہ کر سب انسپیکٹر نے ریوالور والا ہاتھ لہرایا۔ ریوالور کا دستہ ٹائیگر کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر پڑا اور وہ یوں تن گیا جیسے اس کا جسم مرنے کے بعد رگوں کے تناؤ سے اکڑ کر رہ گیا ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سڑک پر جھکتا چلا گیا، حتیٰ کہ لمبا لیٹا نظر آنے لگا۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو، سب انسپیکٹر نے فاتحانہ انداز میں کہا اور سپاہی ٹائیگر پر جپٹ پڑے۔ اس بار انہیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ٹائیگر کو پولیس کار میں ڈال دیا گیا اور گاڑی تیزی سے پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹائیگر عقبی سیٹ پر سپاہیوں کے درمیان ساکت بیٹھا تھا اور کار میں بدبو کے ببکے پھیل گئے تھے۔ صدر پولیس اسٹیشن کا انچارج عثمان غصے کے معاملے میں پولیس کا سب سے خراب افسر تصور کیا جاتا تھا۔ وہ ابھی گشت سے واپس آیا تھا اور اسے شہزاد ٹائیگر کے سلسلے میں اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس اطلاع پر اس نے غصے سے نہ صرف پاؤں پٹخا تھا بلکہ سب انسپیکٹر جہاں زیب کے کندھے پر اتنی زور سے ہاتھ مارا تھا کہ اس بیچارے کی ہڈی تک کڑکڑا گئی تھی۔ تو تم لوگ اب ایک شرابی سے اس کا نام اور پتہ بھی معلوم نہیں کر سکتے؟ لعنت ہے تم پر، کیا تم نے اسے میرا نام نہیں بتایا؟ میرا نام سن کر تو مردے بھی بول پڑتے ہیں، یہ شخص اگر مردہ ہوتا تو ضرور بول پڑتا جناب۔ مجھے تو لگتا ہے اس پر کوئی جن وغیرہ سوار ہے، جہاں زیب نے کراہ کر کہا۔ کہاں ہے وہ؟ انچارج غرایا۔ حوالات میں بند کر دیا ہے، اسے نکال کر میرے دفتر میں لاؤ۔ انچارج یہ کہہ کر ایڑیاں بجاتا ہوا اپنے دفتر میں چلا گیا۔ اس کی کھوپڑی گھوم گئی تھی۔ وہ قانون کو سختی سے نافذ کرنے کا حامی تھا اور اس کا نظریہ تھا کہ نہ صرف قانون کو سخت ہونا چاہیے بلکہ پولیس افسروں کو بے انتہا سخت گیر ہونا چاہیے۔
اسے مجرموں کے سلسلے میں 7 سال کا تجربہ تھا اور اس تجربے نے یہی سکھایا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نرمی کا سلوک کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا کرتا۔ 4 پولیس والوں کے سامنے چلتا ہوا نوجوان جب اس کے دفتر میں داخل ہوا تو عثمان کی آنکھوں سے یوں لگتا تھا جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ اس نے پہلے تو گہری نظر سے ٹائیگر کا جائزہ لیا، پھر معنی خیز انداز میں سر کو اسبات میں ہلانے لگا۔ تو تم ایک سخت جان آدمی ہو، وہ غرایا۔ سخت جان ہونا کوئی جرم تو نہیں تھانے دار صاحب، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہاں موجود 4 پولیس مین یوں اکڑے کھڑے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ انہوں نے آج تک کسی کو انچارج سے اس انداز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ انہیں یک یک اس نوجوان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ ان کی دانست میں اب نوجوان کی کھال اس کے جسم سے ادھڑ کر فرش پر گرنے ہی والی تھی، لیکن خلاف توقع عثمان غصے سے پاگل نہیں ہوا، بلکہ اس کی تجربہ کار نگاہیں ٹائیگر کو تولنے میں مصروف ہو گئی۔ تھانے دار کے دفتر میں تیز روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ اس روشنی میں ٹائیگر ایک ایسے معصوم نوجوان کی طرح نظر آتا تھا جسے بعض بے تکلف دوستوں نے زبردستی شراب پلا کر بازار میں دھکیل دیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی پیاری مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جسے کسی شرابی کی خمار آلود مسکراہٹ ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بے پناہ اعتماد تھا اور اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ براہ راست ان میں دیر تک دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ تمہارا نام؟ عثمان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شہزاد، ٹائیگر نے جواب دیا۔ باپ کا نام؟ تھانے دار کے لہجے میں ذرا سی حرارت اور پیدا ہوئی۔ سنو، ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کیا تم اپنے ماتحتوں سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ مجھے زبردستی سڑک سے اٹھا کر یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیا یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ یقیناً مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا قصور کیا ہے۔ تم نے شراب پی رکھی ہے اور یہ قانوناً ہی نہیں مذہباً بھی جرم ہے۔ کون کہتا ہے میں نے شراب پی رکھی ہے؟ تو اور کیا یہ کمرے میں اگر بتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ اس بو کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پچھلے کمرے میں لے جاؤ۔ تھانے دار ہاتھ اٹھا کر داڑا، اور جب اس کی زبان میرے سوالوں کا جواب دینے پر آمادہ ہو جائے تو اسے واپس لے آنا۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر تم قانون شکنی کے مرتکب ہوگے۔ ٹائیگر نے پرسکون لہجے میں کہا، پھر اگر مارنا ہی ہے تو پچھلا کمرہ کیا اور اگلا کمرہ کیا؟ ان سے کہو کہ جو کچھ کرنا ہے یہی کر لیں، اس کا دماغ درست کرو۔ تھانے دار چیخ کر بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز سے رول اٹھایا اور پھر وہ رول پوری قوت سے ٹائیگر کے بائیں بازو پر دے مارا۔ اس نے جیسے ہی رول اٹھایا تھا، ٹائیگر کے جسم نے غیر محسوس انداز میں اکڑنا شروع کر دیا تھا، اور جب رول اس کے بازوں سے ٹکرایا تو اس کا جسم پتھر ہو چکا تھا۔ نتیجتاً جیسے ہی رول ٹکرایا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تھانے دار نے حیرت سے رول کی طرف دیکھا۔ اس رول سے وہ سخت جان جرائم پیشہ لوگوں کی کئی منٹ تک مرمت کر چکا تھا اور اس کی ضربوں سے ان کے فرشتے تک بول اٹھتے تھے، لیکن آج یہ رول ٹوٹ گیا تھا اور اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس نے رول کی چوٹ کسی انسانی جسم پر نہیں بلکہ پتھر کی کسی بت پر لگائی ہو۔ مار مار کر اس کا برکس نکال دو۔ عثمان کی غراہٹ میں کسی باولے کتے جیسی صفاقی تھی۔ ٹائیگر اطمینان سے کھڑا مسکراتا رہا۔ اس کا سکون ان لوگوں کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ 4 پولیس والے اس پر ٹوٹ پڑے۔ ایک نے اس کے جبڑے پر گھونسا مارا، دوسرے نے لات گھما کر پیٹ میں ماری، تیسرے نے پشت سے 2 ہتھڑ چلایا اور چوتھے نے اس کی پسلیوں میں جوتے کا اگلا حصہ آزمایا۔ تھانے دار عثمان کی نگاہ ٹائیگر پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس یلغار سے اس کی چیخیں نکل جائیں گی اور وہ ان چیخوں پر فاتحانہ کہکہا بلند کر کے ماحول کو مزید ڈرامائی بنا دے گا۔ چیخیں سنتے ہی اس کا حلق کہکہا اگلنے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن اس کہکہے نے وہیں دم توڑ دیا۔ آواز منہ سے باہر آئی تو اسے کہکہا نہیں بلکہ شدید استجابیہ اظہار ہی کہا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہزاد نہیں چیخا تھا بلکہ وہ 4 سپاہی حلق کے بل چیخ اٹھے تھے جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ غصہ مارنے والے نے اپنا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی انگلیوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے اور ہڈیاں گوشت سے باہر آ گئی تھیں۔ وہ زخمی ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھام کر کنجران میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر کرب کی علامتیں زندہ ہوتی جا رہی تھی۔ جس شخص نے لات گھما کر پیٹ میں ماری تھی اس نے فرش پر بیٹھ کر اپنا پاؤں تھام لیا۔ اس کا منہ بے آب مچھلی کی طرح کھلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اپنے ٹخنے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جہاں کی گول ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی اور کوئی دوسری ہڈی اپنی جگہ سے ٹوٹ کر نوکدار خنجر کی طرح گوشت اور کھال کو پھاڑتی ہوئی گول ہڈی سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ اس کے حلق سے اب تک آواز نہیں نکلی تھی، مارے تکلیف کے اس سے شدید چیخا ہی نہیں جا رہا تھا۔
تیسرا شخص اپنی ٹوٹی ہوئی کلائی دیکھ کر یوں چیخ رہا تھا جیسے کسی بکرے کو گرا کر ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے ٹوٹ کر جول رہے تھے۔ جس شخص نے ٹائیگر کی پسلیوں کو نشانہ بنایا تھا وہ اس ٹانگ کو اٹھائے دوسری ٹانگ پر اچھل کود کر رہا تھا اور اس کے حلق سے اتنی دلدوز چیخیں نکل رہی تھی جیسے اس نے غلطی سے دہکتے ہوئے کوئلوں پر ننگا پاؤں رکھ دیا ہو۔ عثمان کا منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹائیگر کو گور رہا تھا۔ مسٹر تھانے دار، ٹائیگر کی آواز اب گونجدار ہو گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک سرکاری آدمی ہو اور تمہیں قانون کا محافظ بنایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر کسی کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں مجھ پر شراب پینے کا الزام عائد کرنا تھا تو اس کے لیے میرے معدے سے مواد حاصل کر کے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا ضروری تھا۔ محض بو سے تم مجھے شرابی قرار نہیں دے سکتے۔ تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ عثمان کی آواز تلخی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کس خوشی میں ان چاروں کو زخمی کرنے کے سلسلے میں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں نے جواباً کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حماقت سے اپنا نقصان کیا ہے، تم یہ بات کبھی ثابت نہیں کر سکو گے۔ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو، اسے لے جا کر بند کر دو اور ابتدائی رپورٹ لکھنے کا رجسٹر میرے پاس لے آؤ۔ عثمان نے کمرے کے باہر دروازے پر کھڑے پولیس والوں سے مخاطب ہو کر کہا، جو سپاہیوں کی چیخو پکار سن کر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ٹائیگر نے کروٹ لی اور سلاخ دار دروازے کی طرف دیکھا جو عین اسی لمحے کھلا تھا اور اس سے ایک شخص کو اندر دھکیل کر اسے دوبارہ بند کر دیا گیا تھا۔ اندر آنے والا اس انداز میں حوالات میں داخل ہوا جیسے وہ اپنے گھر کے کسی آرام دہ کمرے میں قدم رکھ رہا ہو۔ اس تنگ اور نیم تاریک کمرے میں اس وقت ٹائیگر سمیت 4 آدمی تھے۔ 2 آدمی بدبودار کمبلوں میں فرش پر پڑے کانپ رہے تھے اور ایک دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ نووارد نے رک کر گہری نظروں سے حوالات کے مکینوں کا جائزہ لیا۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنی جیب ٹٹولی اور کچھ تلاش کرنے لگا، لیکن شاید وہ چیز اس کی جیب میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ جیب سے نکلا تو اس میں ایک ماچس دبی ہوئی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے دیوار سے لگ کر بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، مجھے ایک سگریٹ دو، یہ آخری سگریٹ ہے استاد۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ایک آخری کش لگایا اور ٹوٹا دور باتھ روم کی طرف پھینک دیا جہاں سے بدبو کے ببکے پورے کمرے میں آ رہے تھے۔ پھر اس شخص نے بوسیدہ کمبل اوڑھ لیا اور لیٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخ سے پوری حوالات گونج اٹھی۔ 2 محوی خواب حوالاتی بھی بوکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ ٹائیگر بھی پلکیں جھپکانے لگا، مارے غصے کے اس کے جبڑے بچ گئے تھے۔ نووارد نے اس شخص کو اتنی زور سے ٹھوکر لگائی تھی کہ شاید اس کی کوئی پسلی ہی ٹوٹ گئی تھی۔